بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ اس کے بعد دجال کا پیچھے کر کے فلسطین کے باب لد کے قریب اس کو قتل کریں گے اور مسلمان سارے یہودیوں کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض مومنوں کے چہروں پر ہاتھ پھیر کر انہیں جنت کے بلند درجات کی بشارت دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ لیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اس کے بعد روئے زمین پر سارے انسان مسلمان ہو جائیں گے۔ پوری زمین پر امن و امان عام ہو جانے کے بعد امام مہدی علیہ الرضوان وفات پا جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیسی حالت ہوگی جب ابن مریم تمہارے پاس آ کر اتریں گے اور تمہاری امامت کریں گے۔ اے فرمایا کہ تمہارا امام تم ہی میں سے ایک شخص ہوگا۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں وہ فتح کریں گے، پھر پارس تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتح کریں گے، پھر تم روم میں جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے فتح کریں گے، پھر تم دجال سے لڑو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف تمہیں فتح دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ نافع نے پوچھا، اے جابر، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ دجال اس وقت نکلیں گے جب روم فتح ہو جائے۔ حضرت عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو میری امت کے ایسے لوگ پائیں گے جو تمہاری طرح ہوں گے، یا ان کے بہترین لوگ تمہاری طرح یا تم سے بہترین لوگ ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دین کی کمزوری کے زمانے میں آئے گا جب علم کم ہو کر پیچھے چلا جائے گا۔ دجال 40 راتیں زمین میں چکر لگائے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر ایک دن 1 مہینے کے برابر، پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اس کے بعد ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور دجال کے پاس سواری کے لیے ایک گدھا ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کفارہ ہجے کے ساتھ لکھا ہوگا، جس کو ہر لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ سکے گا۔ ہر پانی اور پانی کے گھاٹ کے پاس آئیں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت کے لیے مکہ اور مدینہ کے دروازوں پر فرشتے بٹھائے ہوں گے۔ اس کے پاس اس وقت روٹی کے پہاڑ ہوں گے جب لوگ سخت مشکلات میں ہوں گے۔ جو لوگ اس کی اتباع کریں گے تو ان کو بھوک نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گے، مجھے اس سے زیادہ ان نہروں کے بارے میں پتہ ہے۔ ایک کو جنت اور ایک کو جہنم کہا جائے گا، جیسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگا، اور جیسے وہ آگ کہے گا وہ جنت ہوگا۔ راوی کہتا ہے، میں نے سنا کہ اس کے پاس ایسے شیطان ہوں گے جو لوگوں سے بات چیت کریں گے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو دیکھتی آنکھوں سے لوگوں کو بارش برستا ہوا نظر آئے گا۔ ایک نفس کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، جس کو لوگ دیکھیں گے۔ لوگوں کو کہے گا، یہ سب کچھ تو رب ہی کر سکتا ہے۔ راوی کہتا ہے، لوگ جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے، دجال ان کے پاس جا کر ان کا محاصرہ کریں گے۔ جب حصار سخت ہوگا اور لوگوں کو سخت مصیبت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام سحری کے وقت آسمان سے اتریں گے اور کہیں گے کہ تم اس خبیث کذاب کے مقابلے میں کیوں نہیں نکلتے؟ یہ زندہ آدمی ہے۔ یہ لشکر اس کی طرف متوجہ ہو کر جائیں گے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ ان کو کہا جائے گا، اے روح اللہ، آپ آگے ہو کر نماز کی امامت کیجیے۔ تو وہ کہیں گے، نماز کے لیے تم میں سے کوئی امامت کرے۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھیں گے تو دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ فرمایا، جب کذاب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چل کر انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ درخت اور پتھر آواز دیں گے کہ اے روح اللہ، یہ یہودی ہے۔ جس یہودی کا کوئی پیچھا کرے گا تو قتل سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے اس کے ذکر کے دوران میں کبھی آواز دھیمی کی، کبھی اونچی، یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے وہ کھجوروں کے جڑ میں موجود ہے۔
جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں اس شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جڑ میں موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم لوگ حاضرین پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تمہاری طرف سے اس کے خلاف اس کی تکذیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا۔ اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ خود نگہبان ہوگا۔ وہ گچے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے اور اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ میں اس طرح سے اس کو عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکل کر آئے گا۔ وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کی سرعت کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تن انتہائی زیادہ بڑے ہوئے اور کوکیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا تو اس کی بات ٹکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ دجال بنجر زمین پر گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال کر، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر یکبارگی دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسے نشانہ بنانے والا ہدف یکدم ٹکڑے ہو گیا ہو۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب دو کیسری کپڑوں میں دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کو بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کے سانس کی خوشبو پائے گا مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈھونڈیں گے تو اسے لط کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے تو اسے لط کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور ان جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عنقریب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والے امام کی صورت میں نازل ہوں گے، جو صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے اور مال کو پانی کی طرح اتنا بہائیں گے کہ لینے والے نہیں ملے گا۔ حضرت ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام عادل ہادی انصاف کرنے والا حاکم کی صورت میں اتریں گے۔ جب وہ اتریں گے تو صلیب کو توڑ لیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگی اور زمین میں امن و امان جاری کریں گے، یہاں تک کہ شیر اور گائے ایسے اکٹھے بیٹھیں گے جیسا کہ گائے اپنے بیل کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور ہر زہر والی چیز اپنی زہر کو نکال باہر کرے گی، اور آدمی کے سر پر اژدہا رہیں گی مگر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور چھوٹی بچی شیر کے ساتھ اس طرح کھیل کود کرے گی جس طرح چھوٹے کتے کے ساتھ کھیلتی ہے، اور اس زمانے میں عربی گھوڑا 20 درہم کا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام آپس میں ایک دوسرے
اللہ تبائی ہے، ان کا دین ایک اور میں مختلف ہے، میرے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی رسول اور نبی نہیں، اور وہ تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ ان کو پہچانو، وہ میاں قد والے سرخی سفید رنگت والے آدمی ہوں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ اس دور میں وہ صرف دین اسلام کو قبول کریں گے، اس کی دعوت اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف ہوگا۔ اس زمانے میں دین حق اس طرح عام ہوگا کہ شیر گائے کے ساتھ اور بھیڑیا بکری کے ساتھ رہے گا، اور بچے سام کے ساتھ کھیلیں گے، مگر وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک امام عادل اور انصاف پسند حکمران کی صورت میں نازل ہوں گے، اور قریش امارت کو واپس چھین لیں گے، اور وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے، اور اس زمانے میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، اور جنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور زمین امن و امان سے اس طرح بھر جائے گی جس طرح برتن پانی سے بھرتا ہے، اور زمین چاندی کے تال کی طرح زرخیز ہو جائے گا۔ دشمنی، عداوت اور بغض مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور بھیڑیا بکری کے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح ان کے ساتھ کتا رہتا ہے، اور شیر اونٹوں میں اس طرح رہے گا جس طرح وہاں گائے رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہود سے تم قتال کرو گے، اور پتھر کے پیچھے یہود چھپے گا، اور پتھر کہے گا اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے کھڑا ہے، آجا اس کو قتل کر دے۔ رواہ الامام احمد الشیخان، اور یہ لفظ مسند احمد کا ہے، اور یہ بخاری کا لفظ بھی اس طرح مروی ہے، اور مسلم شریف میں یہ لفظ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے قتال کریں گے، اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ درخت اور پتھر کے پیچھے یہود چھپیں گے، اور درخت اور پتھر کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، آجا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دو، سوائے غرقد درخت کے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کے شہر میں مشہور ہے، اور یہ دجال اور یہود کا قتل عام ہوگا۔ ابو حنیفہ الدینوری لکھتے ہیں جب اوسجتا کی درخت بڑی ہو جائے تو غرقد بن جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں اس حدیث میں قرب قیامت سے پہلے کئی نشانیاں ظاہر ہونا معلوم ہوتا ہے، جن میں درخت اور پتھر کا بات کرنا بھی شامل ہے۔ حدیث کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان باتیں حقیقت پر محمول ہوگی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مجاز پر محمول ہو، مگر اس طرح چپ نہ کہ وہ ان کے لیے مفید نہ ہو۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ حقیقی معنی مراد ہے کہ درخت عام باتیں کریں گے اور لوگ سنیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔